تیسرے نمبر پر اگر دنیا میں کوئی بڑی ذات ہے مخلوق کے اندر تو وہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور امت میں دوسرے نمبر پر ہے، منبر پر کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، لوگوں میری بات سنو، لوگوں میری بات سنو۔ ایک بدو کھڑا ہوتا ہے، جنگلی بدو جس کی زبان بھی صحیح ہے، لباس بھی صحیح ہے، کھڑا ہوتا ہے، لا نسمعو لا نسمعو، نہیں سنتے ہم، نہیں سنتے ہم۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جلیل قدر و جلال والا امیر بادشاہ وقت، اس کے سامنے ایک عام آدمی کھڑا ہوتا ہے، فرمایا عمر ہم اس لیے آپ کی بات نہیں سنے گے کہ مال غنیمت میں جو چادریں تقسیم ہوئی ہے اس چادر سے کرتا نہیں بن سکتا، آپ نے دو چادریں رکھی ہیں، ایک چادر سے کرتا نہیں بن سکتا، آپ نے دو چادریں رکھی ہیں، پہلے یہ بتاؤ یہ دوسری چادر آئی کہاں سے ہے؟ کیا تم نے مال غنیمت سے اپنے اقتدار کا اپنے اختیار کا حق استعمال کیا؟ اللہ اکبر جلال، وہ بھی حکمران کے اسی جہاں کے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اسے جیل میں نہیں ڈالا یا کسی کے ذریعے مروا نہیں دیا کہ یہ قائد کا قدار ہے، موت کا قدار ہے، ایسا نہیں کیا۔ فرمایا جواب دیں گے ہم، فرمایا کہ یہ میرے بیٹے کی چادر ہے اور اس بیٹے کی چادر کو میں نے اس سے حاصل کیا ہے، تب جا کر کرتا بنا ہے۔ وہ بدو کہتا ہے میرا دل صاف ہو گیا، اب آپ حکم فرمائے، جو حکم فرمائیں گے ہم اسے پورا کریں گے۔ یہ ہے مسلمانوں کے امیر کا عمل کہ ایک عام شخص اٹھ کر سوال کر سکتا ہے۔ آج کس میں ہمت ہے؟ آج تو خدا کا مسجد کمیٹی کے کسی بڑے سے نہیں پوچھ سکتے کہ جناب اس سوال کا جواب دے دو، امام صاحب سے نہیں پوچھ سکتے، چیل جائے کہ کسی اعلیٰ صاحب اقتدار بننے سے۔ یہ روایت قائم کی ہے جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اگر کوئی سوال روایت میں سے عوام میں سے سوال کرے تو اس کا جواب دو۔ اب جب تقوی کا یہ عالم ہو تو اللہ نے مخلوق پر حکومت بھی عطا فرمائی ہے، انہیں کسی مفاہمت کی ضرورت نہیں ہوگی۔ سمجھ رہے ہیں میری بات کہ بھائی فلاں سے مفاہمت کرو، فلاں سے انہیں ضرورت نہیں پڑی مفاہمت کی، کیوں نہیں پڑی؟ اس لیے کہ تقویٰ تھا ان کا، اور تقوی کا عالم یہ ہے ایک بڑھیا جا رہی ہے، ہاتھ میں تیل ہے اس کے، چلتے چلتے زمین پر ٹھوکر لگی، وہ تیل زمین پر گر گیا۔ زمین کا کیا کام ہے؟ کچی مٹی کا تیل پی جاؤ، وہ پی گئی، اس نے آ کر شکایت کر دی جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب یہ بات بھی کوئی شکایت کرنے والی ہے کہ بھائی زمین پر تیل گرا ہے یا پانی گرے گا تو مٹی چوس جائے گی، لیکن وہ بڑھیا اللہ نے دکھانا تھا کہ میں نے حکومت کس طرح عطا فرمائی ہے تقوی کے بدلے میں۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کیا حضرت آپ کی زمین نے میرا تیل پی لیا ہے، دورہ لے کر آیا، اس جگہ پر کھڑے ہوئے اور زمین پر دورہ رکھ کر فرمایا اے زمین تو نے اس بڑھیا کا تیل کیوں پیا ہے؟ بتا کہ عمر تو ان پر عدل نہیں کر رہا، اگر عدل کر رہا ہے تو اس کا تیل واپس لوٹایا جائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، کتابوں میں آتا ہے کہ اللہ نے اس زمین کے ذریعے وہ تیل واپس فرما دیا، اس بڑھیا کا تیل واپس مل گیا۔ یہ ہے حکومت جو اللہ کی جانب سے عطا کرتا ہے تقویٰ کی وجہ سے۔ اللہ اکبر، نیل دریائے نیل بہتا ہے، ہر سال ایک عورت نوجوان لڑکی کو اس میں زندہ ڈالا جاتا ہے، تب جا کر وہ شروع ہوتا ہے اور سوکھ جاتا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور خلافت ہے، گورنر صاحب نے، قاضی صاحب نے کہا حضرت یہ مسئلہ ہے اور یہاں ایک جان ضائع ہوتی ہے، آپ فرمایا اللہ اس کا رسول کیا فرماتا ہے؟ آپ ارشاد فرمائیے۔ آپ نے خط تحریر فرمایا، فرمایا یہ خط دریائے نیل کے سپرد کر دو، پھر اللہ تعالیٰ کا کرشمہ قدرت دیکھو۔ خط کو جا کے ڈالا گیا، خط میں لکھا گیا کہ اے نیل اگر تم خود بہتا ہے تو ہمیں تیری ضرورت نہیں ہے، اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے تو ہمیں تیری ضرورت
کاش عمر بجائے انسان ہونے کے ان کا ہوتا کہ کل قیامت کے دن اسے جواب نہ دینا پڑتا. اتنا بڑا تقویٰ اور اللہ کی بارگاہ سے کیا مقام ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث پاک سماعت فرماتے ہیں آقا دو عالم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ دودھ کا پیالہ ہے اور وہ دودھ کا پیالہ سرکار نے جب فرمایا تھوڑا سا بچ گیا تو حضرت عمر فاروق کو دودھ عنایت فرما دیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نوش فرما دیا. سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں علم عطا فرما دیا. جو علم نبوت تھا وہ عطا فرما دیا. وہ سرکار کیا فرماتے ہیں آقا دو عالم علیہ السلام فیضان علم نبوت عطا فرما دیا. آقا دو عالم علیہ السلام فرماتے اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا میرے بعد اگر کوئی مقام نبوت پر بیٹھتا اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اتنا بڑا مقام اور اللہ کا خوف اتنا ہے کہ لوگوں پر گال پر آنسوں کے نشان آ جاتے ہیں. اور محبت کا معیار کیا ہے. حضرت اسود کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور کھڑے ہو کر حضرت اسود کو جانتے ہیں نا نام سنا ہوا ہے اور دیکھا بھی ہوگا کیا فضیلت ہے حضرت اسود کی. مفتی صاحب کے نے بہت بیان کیا ہوگا. حضرت اسود کی فضیلت یہ ہے کہ جو اسے چوم لے تو قیامت کے دن اس پتھر کی گواہی سے اللہ تعالیٰ اس کی بخشش عطا فرماتا ہے. یہ پتھر قیامت میں بتائے گا کہ یہ فلاں بن فلاں بن فلاں نے مجھے بوسہ دیا تھا. اور اگر بھیڑ کی وجہ سے بوسہ نہ دے سکے حدیث پاک میں آتا ہے دور کھڑے ہو صرف اشارہ کرنے والوں کو بھی پتھر پہچانے گا. کمال لوگوں کو اللہ نے عقل دی ہے اور عقل بھی ایسی کہ عقل سلیم قربان ہونے کا دل کرتا ہے اس پر کہ ایک پتھر جسے اللہ نے جنت سے بھیجا ہوا ہے اس کو بندہ اشارے سے چوم لے تو قیامت کے دن وہ میری اور آپ کی گواہی دے گا. اور اللہ کا نبی سے علم نہیں ہے کہ وہ امتی کو جان سکے. اللہ کا نبی نہیں پہچان سکتا. اس کو اتنا علم نہیں ہے کہ وہ دیوار پیچھے کا علم ہے. لعنت ایسے عقیدے پر. ہمارا عقیدہ کیا ہے جس طرح پتھر سارے برابر نہیں حضرت اسود اعلیٰ پتھر اسی طرح سب انسان برابر نہیں. اللہ نے انسانوں میں سب سے اعلیٰ اپنے محبوب کو مقام عطا فرمایا. علم بھی بے مثال اور مقام بھی بے مثال ہے. حضرت اسود کے سامنے کھڑے ہوئے عرض کرتے ہیں اے حضرت اسود میں تجھے اس لیے نہیں چھوڑتا کہ تو جنت سے آیا ہوا پتھر ہے یا تو حرم شریف میں لگا ہوا ہے اس لیے عمر تجھے نہیں چھوڑتا. عمر اس لیے تجھے چھوڑتا ہے کہ عمر کی آنکھوں نے دیکھا تھا کہ میرے محبوب نے تجھے بوسہ دیا تھا. سامنے مطلب جو نقطہ عرض کرنا چاہتا ہوں اللہ کرے کہ وہ سمجھ جائے. ہماری زندگی کا معیار یہ ہونا چاہیے چاہے کوئی جنت سے آیا ہوا کیوں نہ ہو کوئی جنت سے آیا ہوا کیوں نہ ہو معیار یہ ہو کہ جس کا تعلق سرکار سے ہے وہ ہمارے سر کا تاج ہے اس کے ہم غلام ہیں. جب یہ معیار عمر فاروق کا ہوگا تو پھر انشاءاللہ اللہ تقویٰ بھی عطا فرمائے گا اور محبت بھی عطا فرمائے گا. یہ معیار ہو جائے. اب جنت سے آئے وہ جو دوسرے عقیدے والے کو سن رہے نہیں حضرت اسود کی توہین ہم نہیں کر سکتے. یہ تو جنت سے ٹھیک ہے جنت سے آیا ہوا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے بڑا توہین ماننے والا کون ہوگا. آپ فرماتے ہیں میں اس لیے چھوڑ رہا ہوں کہ میرے نبی نے تجھے چوما ہے. پتہ چلا جو نبی کے قدموں سے یا جس کی نسبت نبی سے ہو جائے تو دنیا میں عمر کے لیے بھی آگ مقام بنا ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی زندگی کا یہ معیار قائم رکھ سکے کہ نسبت مصطفیٰ کو محفوظ رکھے. کہ جب جہاں نسبت مصطفیٰ ہے وہ ہمارے لیے درجہ کمال ہوتی ہے. جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ مسند خلافت پر ہو تو بھی اللہ کا خوف ہے. مسند امامت پر ہو تو بھی اللہ کا خوف ہے. اور مسند خدمت پر ہو تو بھی اللہ کا خوف ہے. ایک مرتبہ
मालिक नीमत में कुछ खुशबू आई और वो खुशबू कोई और तकसीम नहीं कर सकता। आपने फरमाया रख दिया और अपनी ज़ौजा मोहतरमा को फरमाया कि तुम इसे निहायत ईमानदारी के साथ हिस्से कर दो और आपके अलावा कोई हिस्से नहीं कर सकता क्योंकि ये अवाम में तकसीम करना है, तो आप इसके हिस्से बना दो ताकि तकसीम करो। आपकी ज़ौजा मोहतरमा ने उसके हिस्से तकसीम कर दिए। काफी दिन बाद आपने चादर उठाई, उसे सुनता तो उससे खुशबू आ रही थी। ज़ौजा को बुलाया, ये खुशबू कहाँ से आ रही है, कहाँ से आई हुई खुशबू? अर्ज़ किया हज़रत, वो जो आपने मुझे हिस्से करने के लिए खुशबू दी थी, उसे जब मैं हिस्से बना रही थी, वजन कर रही थी, तो मेरे हाथों से वो खुशबू लग गई थी। तो जो हाथों से लगी मैंने इस चादर के साथ बना दी। आपने चादर को उठाया, उठाकर उस वक्त तक धोते रहे जब तक वो खुशबू खत्म नहीं होती। ये है तकवा। आज तो हमें पूछ के अंदर जाता है, कोई पूछने वाला ही नहीं है। खुशबू चादर से करते, वो भी काम करते हुए हज़रत उमर फारूक मिट्टी मसलते और मिट्टी मसल कर दिल धोते, यहाँ तक कि उसकी खुशबू जब तक खत्म नहीं हुई आपने धोना नहीं छोड़ा। फरमाया ये बैतुल माल अवाम का हिस्सा है, ये उमर के घर में नहीं आना चाहिए, इसकी खुशबू भी नहीं आनी चाहिए। आप मार्केट में तशरीफ ले गए, तुम्हारे बड़ा मोटा ताजा फलवा फ्रूट देखा, आपने दरियाफ्त किया किसका है, सेब अमरूद किसका है? लोगों ने